أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، آپ کو صحت مند رکھے، آپ کو چست و توانا رکھے. تو آج میں بہت ہی اہم جو جڑی بوٹی ہے اس کا آنیسٹ ریویو دینے جا رہا ہوں. بہت ہی زبردست اور بہت ہی پاورفل جڑی بوٹی، جس کے بارے میں مکمل انفارمیشن دینے جا رہا ہوں جو کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہے. 10 مین اہم جو ضروریات زندگی ہے سوائے موت کے، باقی اس میں جو قدرتی طاقت ہے اس جڑی بوٹی میں، وہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتانے جا رہا ہوں، اور اس جڑی بوٹی کے بہت زیادہ فوائد ہیں. تو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل AQ میڈیکل ایکسٹرا کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں. ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بوٹی جس کا نام ہے قرقرہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت سے مالا مال رکھا ہے. یہ گرم ہوتی ہے اور طاقتور بھی ہوتی ہے. تو یہ کس لیے استعمال کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کو جب کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا جو لعاب دہن ہے، یعنی منہ میں جو لعاب ہوتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، تو اس کو واپس لانے کے لیے جو ہے یہ قرقرہ بوٹی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مسکن ہے، یعنی نیند آور بھی ہے، اس سے نیند بھی آتی ہے، اور گرم ہے، طاقتور ہے. گرم طاقتور کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ انسان جن کے پٹھوں میں درد رہتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے، دماغی بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے، جوڑوں میں زیادہ درد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلغمی کھانسی شروع ہو جاتی ہے، دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو دانتوں میں درد، پٹھوں میں کھچاؤ یہ کیوں ہوتا ہے؟ بعض اوقات کچھ مریض جو ہوتے ہیں ان کو معدے کا پرابلم ہوتا ہے، گیسٹرک پرابلم ہوتا ہے، گیس اور تیزابیت بہت زیادہ بننے کی وجہ سے. بعض اوقات وہ دماغ کی طرف اثر کرتی ہے، بعض اوقات جو ہے دل کی طرف اثر کرتی ہے. دل کی طرف اگر گیس اثر کرے گی تو بی پی جو ہے آپ کا اپ ہو سکتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اور معدے کا جو پرابلم ہوتا ہے گیس بہت زیادہ بننے سے سینے کے اوپر جلن جکڑن بہت زیادہ، اور سینے میں تکلیف شروع ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تبخیر جب شروع ہو جاتی ہے، تبخیر معدہ سے ہر وقت سر میں درد، سر بھاری رہتا ہے، آنکھیں دکھتی رہتی ہیں، غصہ بہت آتا ہے، اور جب پیشاب وغیرہ آتا ہے تو پیٹ میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے، پیشاب صحیح طریقے سے آتا نہیں ہے، کھل کر پخانا نہیں آتا ہے. تو یہ قرقرہ یہ معدے کے لیے، تبخیر معدے کے لیے، گیسٹرک تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. سر میں شدید درد ہو، وہ دماغی کمزوری کی وجہ سے ہو، یا تیزابیت یا گیسٹرک کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے ہو، تو اس کے لیے یہ قرقرہ جو ہے بہت زیادہ مفید ہے. اور کس لیے مفید ہے؟ دانتوں کو جب درد شروع ہو جائے، بہت سے لوگوں کو منہ کا درد ہوتا ہے، داڑھ کا درد جسے کہا جاتا ہے، دانتوں کا درد کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ اکثیر ہے، بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے جو ہے ایک جڑی بوٹی جو ہے یہ قرقرہ، اور ایک جڑی بوٹی جو عام حالت میں ہمارے گھر میں جو مصالحہ جات ہوتے ہیں اس میں پائی جاتی ہے، اس کو لونگ کہا جاتا ہے. یہ دونوں چیزوں کو آپ لے لیں اور اس کا پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر جو ہے وہ کوٹ لیں،
اور پاؤڈر جب بن جائے گا ان دونوں چیز کو کوٹ کر پاؤڈر بنا لیں، پاؤڈر کو کوٹ لیں، اور جہاں جسم میں درد ہو تو وہ تیل میں ڈال کر گرم کر کے جب تیل گرم ہو جائے وہاں درد کی جگہ پہ ٹکور کریں، اوپر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ملتے رہیں، وہ درد ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دانت میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو یہی پاؤڈر جو ہے دانت کے اوپر، یا کھول ہے کھول میں آپ ڈال دیں، یا دانت کے اوپر جو ہے رگڑنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا دانت کا درد جو ہے وہ بھی دور ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قوت با میں جو کمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، انتشار نہیں ہوتا، شہوت وغیرہ نہیں آتی ہے، ہیٹ وغیرہ نہیں آتی ہے، یہ اقرقرہ جو جڑی بوٹی ہے یہ قوت با نامردی کے علاج کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، بہت سے لوگوں کو ہم نے استعمال کرائی ہے۔ تو آپ جو ہے اس کو کوٹ کر رکھ لیں، اور اس کو آپ جو ہے رات کو جن کو یہ قوت با کا مسئلہ ہے، کمزوری ہے، تو وہ کیا کام کریں، یہ اقرقرہ جو ہے یہ کوٹ کر رکھ لیں، اور تھوڑا سا لونگ جو ہے وہ کوٹ کر رکھ لیں، اور اس میں جو ہے یہ تقریباً جو ہے انگوٹھی، یہ جو انگوٹھا ہے اور یہ انگلی ہے ان کے درمیان آپ ملا کر ایک چٹکی جو ہے یہ پاؤڈر کی لیں، اور ایک کھجور لیں، اور 7 نیم گرم دودھ لے لیں، اور 5 بادام لے لیں۔ تو یہ آپ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو قوت با ہے اس کی جو کمی ہے، انتشار نہیں ہوتا، ہیٹ نہیں آتی، جب آپ بیوی کے پاس جاتے ہو تو اس وقت اعلیٰ تناسل بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ پاورفل اور اکثیر اکر کر رہا ہے۔ بہت سے بڑے بڑے حکیموں نے، یعنی طب جو ہے یہ طب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں شفا بھی ہے، اور قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ طب جو ہے طب نبوی ہے، اور طب سے علاج کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ طب جو ہے یہ ہر مرد کا مستقل علاج ہے۔ انگریزی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جلدی آرام آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی اور مرد جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جو دیسی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آرام نہیں آ رہا، یہ وجہ یہ ہے کہ اس میں آہستہ آہستہ آرام آتا ہے، جو بھی تکلیف ہو، جتنی بھی تکلیف ہو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہوتی مستقل ہے۔ تو لہٰذا آپ ان جڑی بوٹیوں کو استعمال کر کے دیکھیں، پنسار سے، ہر پنسار سے، پاکستان میں میڈیکل اسٹور کے اوپر بھی پنسار ہوتے ہیں، عام بھی پنسار ہوتے ہیں، وہاں آپ جا کر لے سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کیسی یہ جڑی بوٹی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ